बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब से पीटीआई को जो ज़वाल शुरू हुआ है वो अब रिवर्स नहीं हो सकता। अब ये अपनी दायमी और अबदी करारगाह पर पहुँच कर ही ये ज़वाल का सफ़र मुकम्मल होगा। इसकी वजूहात क्या हैं? कल के जलसे की नाकामी से जो पीटीआई के मुखालफ थे वो भी हैरान है कि उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि जलसा इतना बुरी तरह नाकाम होगा। जलसे में कितने लोग थे, नाकामी की क्या क्या तफसीलात हैं, और फिर गंडापुर ने जो एक खुफिया मुआहदा किया उसका आज पता चला। वो बड़ा दिलचस्प है मामला। फिर ये कि 8 जजों की शामत अमाल, उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई तकरीबन यकीनी होती हुई नज़र आ रही है, सिवाय उनके जिनमें से कुछ, अगर इनमें से कुछ ने माजरत कर ली। और फिर वो क्या किस्सा था कि जिसमें एक ने बुलाया 14 को कि आओ मिलकर साजिश करें, लेकिन 3 आए, बाकी 11 नहीं आए। चौथा वो खुद था और 11 नहीं आए। वो क्या किस्सा था उसका भी जिक्र करना है। और जलसे से शुरू करते हैं। जलसा नाकाम हुआ, ये कोई ख़बर नहीं है, सबको पता है कि जलसा नाकाम हुआ, लेकिन इस बुरी तरह नाकाम, यानी ये पाकिस्तान में पीटीआई की तारीख़ का छोटा तरीन जलसा था। छोटा के साथ तरीन का लफ्ज़ नहीं लगता ग्रामर के क़वायद की रोशनी में, लेकिन ये बिलाग है और बिलाग में कई फ़िक्रे ग्रामर के ख़िलाफ़ भी निकल जाते हैं। तो छोटा ज़ाहिर है हिंदी का लफ्ज़ है और तरीन जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है, और हिंदी और फ़ारसी की तरकीब नहीं बन सकती। तो इसे सग़ीर तरीन कहेंगे तो वो इस्तिलाह बड़ी अजीब से लगेगी, इसलिए मैंने जानबूझकर छोटा तरीन जलसे की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। छोटा तरीन जलसा पूरी पीटीआई की तारीख़ का सबसे छोटा जलसा था, जबकि इसके बंदोबस्त बहुत ज़्यादा थे। और इसमें दिलचस्प बात ये भी मैं बताऊंगा कि गंडापुर कितने बंदे लेकर आया। उसे इमरान खान का आर्डर था 1 लाख बंदे पख्तूनख्वा से लेकर आने, और उसने वादा किया था कि 1 लाख तो नहीं लेकिन 30,000 लेकर आऊँगा। लेकिन वो लाया कितने? वो जादू की कारें इसके पास कहाँ से आईं जिन पर इसका काफ़िला लाहौर पहुँचा। लेकिन पहले जलसे का जिक्र कर लें। ये जलसा भी इस्लामाबाद की तरह लाहौर की एक मवेशी मंडी में हुआ जो काना के पास है, और काना का ये पूरा इलाका बहुत आबाद इलाका, इर्द गिर्द नहायत गुंजान आबादी मौजूद है। कदम कदम पर गांव और देहात हैं, और जहां से लोग पैदल चलकर भी, अगर इर्द गिर्द के तमाम देहात से थोड़े थोड़े लोग भी आएँ तो 15-20 हज़ार तो वही बन जाते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि सारे इंतज़ामात के बावजूद और पूरे पंजाब से जो लोग काफ़िले पहुँचने थे, उन सब के पहुँचने के बावजूद जलसागाह की हाज़िरी 3.5 और 4 हज़ार के दरमियान रही। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आपने तस्वीरें देखी होगी, ग्राउंड में लोग बिखरे हुए थे, और वो साफ नज़र आ रहा था कि ये 500 हैं, ये 300 हैं, ये 1000 हैं, ये 200 हैं। इस तरह के लोग बिखरे हुए थे, और जगह उन्होंने खैर माकूल घेरी हुई थी, लेकिन वो कितनी हाज़िरी थी सबको पता है। और इसको अगर हम तकसीम करें तो 3-3.5 हज़ार में से 1,500 के फिगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पुलिस के पास और इंटेलिजेंस वालों के पास है कि 1,500 लोग पूरे पंजाब से आए थे। यानी इमरान खान ने ड्यूटियाँ लगाई थी तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की पंजाब में कि वो इतने लोग अपने अपने हलके से लेकर आएंगे। यानी कम से कम भी जो आर्डर था कि हर एमएनए अपने साथ 500 आदमी लेकर आएगा। लेकिन जनाब आपने देखा कि 500 आदमी एक एमएनए ने किया। पूरे फैसलाबाद डिवीज़न से जो काफ़िले लाहौर पहुँचे उसमें अफराद की तादाद 200 थी। अब फैसलाबाद के अरकान कौमी असम्बली की गिनती गिन लें और फिर उनको 200 पर तकसीम कर दें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फ़ी एमएनए कितने आदमी आए। मुल्तान से 150 आदमी आया, 200 आदमी आए गुजरांवाला से, और बाकी शहरों से 15-15, 20-20, इस तरह कुल मिलाकर इर्द गिर्द पूरा जो पंजाब था, पूरा पंजाब। और ज़ाहिर है इसमें कुछ 100-150 के करीब अफराद, जो इतला मिली है मुझे, कराची से भी आए थे। यानी पूरे सिंध के कह लें या अकेले कराची के कह लें, बहरहाल पूरे सिंध से जो काफ़िला पहुंचा उसमें इतने लोग थे। और ये 1,500 तो ये हो गए, और जलसागाह में जो लाहौर के लोग थे वो भी 1,500 से 2,000 के दरमियान थे। और इसमें वजाहत मज़ीद ये बड़ी ज़रूरी है कि लाहौर से मुराद यहाँ सिर्फ़ शहर लाहौर नहीं है। मैंने जैसे कि शुरू में अर्ज़ किया कि काना के इर्द गिर्द बहुत सारे देहात हैं और छोटे शहर भी हैं। मसलन ये जो
भाई फेरो का शहर है, मांगा मंडी का शहर है, काना काछा का शहर है और इस कंगनपुर का ये छोटे छोटे शहर इधर उधर 5 6 7 शहर इस इलाके के इर्द गिर्द वाक़ हैं। और देहात जो इस ग्राउंड के इर्द गिर्द हैं चंद मील के रेडियस में वो दर्जन भर से ज़्यादा है। अगर हर गांव से और हर करीबी शहर से 500 आदमी आता, 500 आदमी, ज़ाहिर पैदल चलने का फासला है ना, गांव के 2 मील 3 मील 1.5 मील, तो 500 आदमी भी अगर इन मुकामात से आता तो 10,000 से ज़्यादा तो यही लोग हो जाने थे। बहरहाल इन इलाकों से लोग आए और वो अगर फ़र्ज़ कीजिए उनको आप निकाल दें कि 600-700 लोग यानी इलाके के लोग इकट्ठे हो गए थे, तो 600-700 का मतलब है कि बाकी पूरे लाहौर से जो लोग आए इसमें शामिल हुए पार्टी की क़यादत समेत और सिक्योरिटी गार्डों समेत, उनकी तादाद फिर 1000-1200 से ज़्यादा नहीं बनती। और लाहौर में 1000-1200 का जलसा इन्होंने किया, 1000-1200 का जलसा। मुझे तो लगता है कि ये PTI जो है पंजाब की दूसरी खाकसार तहरीक बनकर रह जाएगी। नाज़रीन, कुछ बातों का इम्पैक्ट बड़ा अहम होता है। 2 बातें मैं अर्ज़ करूँगा PTI के ज़वाल की वजह। एक फ़िक्रे में मैं पीपल्स पार्टी की बात कर लूँ कि पीपल्स पार्टी 1970 के इलेक्शन में पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी थी, यानी बड़ी पार्टी नहीं थी, मेजॉरिटी का मतलब यह है कि इनके पास 50% से ज़्यादा वोट थे। लेकिन 1971 की जंग में जब ये प्रोपेगेंडा हुआ जिसमें कुछ सदाकत थी कुछ सदाकत नहीं थी कि सकूत ढाका की साजिश में इधर तुम उधर हम, और जो मशरक़ी पाकिस्तान कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूँगा, ये भुट्टो साहब का ऐलान, इन सब चीज़ों ने मिलकर एक तासुर बनाया कि सकूत ढाका की साजिश में याहिया खान के साथ भुट्टो साहब भी शरीक थे। ये इम्प्रेशन फैलते ही पंजाब के कम से कम शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो थी वो 50% से कम होना शुरू हो गई। और जब 77 के इलेक्शन हुए तो पंजाब के शहरों से पीपल्स पार्टी अक्सर मुकामात पर बड़ी तादाद में बड़ी मकदार में सीटें हार गई थी, जो कि धांधली से इसने जीती। तो ये एवर लास्टिंग इम्पैक्ट था। उसके बाद फिर ठीक है बेनज़ीर एक मरतबा हुकूमत में आई, लेकिन पंजाब में उनको उस वक्त भी अक्सरियत नहीं मिली और उसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत गिरती ही गई। और आज ये सूरत हाल है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो 6-7 सीटों वाली पार्टी बनकर रह गई है। अगर उसने रिवाइवल किया तो 15-20 सीटों पर पहुंच जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। और PTI के साथ क्या मामलात हुए पंजाब में ख़ास तौर पर, पहले मैं बात आपको बता दूं कि ये महज प्रोपेगेंडा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम में नफ़रत बढ़ गई है। फ़ौज पर तनकीदी राय बहुत ज़्यादा रही है पाकिस्तान में, लेकिन दूसरे सूबों की निस्बत पंजाब फ़ौज के मामले में ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। हालिया 2.5 बरसों में इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने फ़ौज को जो गालियां देने की मुहिम चलाई है वो PTI के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। आहिस्ता आहिस्ता इसका रद्द-ए-अमल हुआ है। और गालियों से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि फ़लाना जनरल साज़िशी है और फ़लाना जनरल डर्टी है और फ़लाना जनरल ने उसने मुझे कत्ल कराने की साजिश की, ये नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हजरात ने चलाई, उसकी ज़बान कुछ और थी, उसकी टोन कुछ और थी, उसका सारा कंटेंट ही कुछ और था जो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। ऐसे फ़िक्रे थे जो सिर्फ भारत के जनसंघीय BJP के अनासर ही पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आप ये कहें कि फ़लाना जर्नैल जो है वो बड़ा करप्ट है, तो ये तो चलिए एक दायरे में बात हो गई, लेकिन जब आप ये कहें कि पाक फ़ौज अवाम का, पाकिस्तानियों का खून चूसती है और इससे निजात पाए बगैर पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता, तो इस बयानिए को आप क्या कहेंगे? ये पाकिस्तानी का बयानिया है या किसी इंडियन का? इंडियन से मुराद वो इंडियन जो पाकिस्तान से यानी इंतहा दर्जे की नफ़रत रखते हैं, यानी संघ परिवार के लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये उनका बयानिया है। PTI के इस प्रोपेगेंडे ने पंजाब की नफ्सियात पर ज़्यादा असर डाला। दूसरी सूबों का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा, सिंध और बलूचिस्तान का, कि वहाँ तो PTI पहली ही नहीं है। इन 2 सूबों में PTI पहली ही नहीं है, तो वहाँ उसके ख़िलाफ़ क्या रद्द-ए-अमल होता। और वैसे भी निस्बतन अगर बात की जाए तो पंजाब ज़्यादा हसास है इस मसले में,
کشمیر کے مسئلے میں بھی پنجاب کی حساسیت دوسرے صوبوں سے کچھ زیادہ ہے، جس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کمپین شروع کی پاکستان کو ختم کرانے کے لیے، معاشی طور پر IMF کو خط، یورپی یونین کو خط، امریکہ میں لابینگ، برطانیہ میں لابینگ، اور پھر ایک پوری مہم پاکستان کے اندر چلائی۔ اس مہم کی کامیابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ وہ مہم کامیاب ہوگی، اور اس کی کامیابی کو فرض کرتے ہوئے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی، انہوں نے پاکستان کے اندر پریڈکشنز کا سلسلہ شروع کر دیا کہ پاکستان اگلے مہینے دیوالیہ ہو جائے گا، اس سے اگلے مہینے پاکستان سری لنکا بن جائے گا، اس کے اگلے مہینے پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ یہ سارے پریڈکشن جو تھی، یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھی۔ ان کا اثر بھی آہستہ آہستہ پنجاب کے عوام پر ہوا۔ لیکن حالیہ دنوں میں جس طرح PTI نے ایک پشتون نسل پرست، قوم پرست نہیں، قوم پرست قابل احترام لوگ ہوتے ہیں، نسل پرست وہ ہوتا ہے جو اپنی نسل کے علاوہ دوسری نسلوں سے نفرت کرتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے اور ان کو قتل کرتا ہے، ان کو تباہ کرتا ہے، اس کو نسل پرست کہتے ہیں۔ قوم پرست وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی قوم کے مفادات کے لیے اپنے قوم کی شکایات کو اٹھاتے ہیں، ان کے مطالبات کو اٹھاتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کا کردار نہیں ہوتا۔ تو پشتون نسل پرستی کا جو مظہر ہم نے دیکھا، بلکہ مظاہر دیکھے ہم نے پے در پے، اور پھر جس طرح گنڈا پور نے پنجاب کو بھرے جلسے میں گالی دی، اور پھر پختونخوا اسمبلی میں PTI کے ارکان نے جو زہریلی تقریریں پنجاب کے خلاف کی، پاکستان کے خلاف کی، پنجاب کو گالیاں دیں، گندی گالیاں دیں، اور ان کا اثر، میں نے کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا اثر نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پنجاب اس کا رد عمل نہ دے، اور پنجاب نے وہ رد عمل دیا۔ اور اب اس کا جو زوال ہے وہ یعنی نصف النہار سے آگے نکل گیا ہے۔ اب زوال کا سفر یہ نہیں رکے گا۔ اب پنجاب کی حد تک PTI کبھی دوبارہ الیکشن نہیں جیت سکتی، بلکہ الیکشن میں قابل ذکر کامیابی بھی الیکشن یہ نہیں جیت سکتی۔ اور ہجوم کی ایک نفسیات آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے پارٹی کی مقبولیت کسی بھی وجہ سے، چاہے اس کے لیڈر کے اندر کوئی کرزما ہو، یا پارٹی کے منشور کے اندر کوئی کرزما ہو، کوئی نظریاتی کشش ہو، ایک وہ اس کے حامی ہوتے ہیں، اس کو ہارڈ کور کہتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے، جن کو کسی بھی پارٹی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے اور وہ ایک بھیڑ چال کے طور پر اس پارٹی کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے، وہ کمیٹڈ اور خالص ووٹ نہیں ہوتا، وہ خالص اور کمیٹڈ حمایت نہیں ہوتی۔ وہ جو فلوٹنگ ووٹ ہے، وہ جو فلوٹر ہیں، وہ PTI سے اب واپس آ رہے ہیں، PTI سے اپنا دامن کھینچ رہے ہیں۔ اور جس طرح یہ جلسہ ناکام ہوا، اس پر مزید میں اب کیا کہوں، میں بس یہ ایک فکرہ کہتا ہوں، آپ یاد کر لیجئے، چاہے لکھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ اب پنجاب میں PTI ختم ہوتی چلی جائے گی، اور اس میں ریورس گیئر لگنے کا کوئی امکان، کسی جگہ پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ گنڈا پور نے 2 وعدے کیے تھے۔ ایک تو یہ وعدہ کیا تھا کہ 30,000 کا جلوس لے کر آؤں گا، اور ایک وعدہ اس نے اپنے ان لوگوں سے کیا تھا جن کے ساتھ ان کی وہ ڈبل ایجنٹی والا ایشو چل رہا ہے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا تھا، ایک وعدہ ان کے ساتھ بھی کیا تھا۔ 30,000 افراد، اور گنڈا پور پشاور سے، ثوابی سے، اٹک اور پھر لاہور جو جلوس لے کر آئے، اس جلوس کی ایک گاڑیوں کی تعداد آپ نے سن لی ہوگی، 200 گاڑیاں تھیں، 200 کاریں تھیں، 200 بسیں اور ٹرک اور ویگنیں نہیں تھیں، 200 کاریں۔ اب 200 کاروں میں 30,000 آدمی کیسے آ سکتے ہیں؟ آج کل یورپ میں اور امریکہ میں ایک نیا قسم کا فکشن چلا ہے، اس میں ایکشن بھی ہوتا ہے، اس میں جادو بھی ہوتا ہے، اس میں سائنس فکشن بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک ایسی شارٹ سٹوری پڑھی تھی، اس میں ایک جادوگر کے پاس کار ہے، اور وہ کار کی جب ڈگی کھولتا ہے تو ایک چھڑی گھماتا ہے، اور چھڑی گھمانے کے بعد پھر 15-20 افراد کو اس ڈگی میں بند کر دیتا ہے۔ ڈگی میں تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ 2 آدمیوں کو بھی ڈالا جائے تو میرے خیال میں وہ ڈگی بھر جائے گی 2 آدمیوں سے۔ وہ 15-20 آدمیوں کو اس ڈگی میں ڈالتا ہے اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیتا ہے، اور جب وہ ڈگی کھولتا ہے تو اس کے اندر سے 15-20 آدمی پھر نکل آتے ہیں۔ وہ جادو کی کار۔ تو کیا گنڈا پور کے پاس یہ جو 200 کاریں ہیں وہ جادو کی کاریں تھیں کہ ہر کار میں 20-20 آدمی
تب بھی 30,000 تو پھر بھی نہیں بنتے. اور جادو کی تو ایک ہی کار ہو سکتی ہے نا. ہو سکتا بشیرہ بی بی نے ایک کار بنا دی ہو جادو کی, 200 کاریں تو جادو کی بھی نہیں بنا سکتی. تو جناب یہ 200 کاروں کا قافلہ لے کر آیا 30,000 کا وعدہ کر کے. وعدہ کیا؟ اعلان کر کے, تقریر میں اعلان کیا, جلسے میں اعلان کیا. اور پی ٹی آئی پختونخوا نے اس کے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ ثوابی سے جو قافلہ روانہ ہوگا اس میں 30,000 آدمی ہوں گے, اور ہر حلقے کے رکن اسمبلی کو, یہ ان کے بیان میں تھا کہ ہر حلقے کے رکن اسمبلی کو 500 آدمی لانے کی ہدایت کی گئی ہے. پریس ریلیز میں حلقے کی وضاحت نہیں تھی کہ قومی اسمبلی کا حلقہ یا صوبائی کا. اگر صوبائی حلقہ مراد لیا جائے تو پختونخوا میں 100 صوبائی حلقے ہیں, 100 سے بھی زیادہ ہیں, تو 50-60 ہزار تو تبھی بن جاتے. اور اگر مراد قومی اسمبلی کے حلقے ہیں تو پھر وہ 50 ہیں, 50-55 ہوں گے, اتنے ہی ہوں گے. اور پھر 25-30 تو پھر بھی بن جاتے ہیں. حلقے کی وضاحت نہیں کی, لیکن 25,000, 30,000, 20,000, 10,000 کچھ بھی نہیں, صرف 200 کاروں کا قافلہ لے کر آیا. اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں لاہور کے جلسے میں نہیں پہنچوں گا. کل کے بلاگ میں نے بتایا تھا, مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس نے پروگرام جو سیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 8 بجے سے پہلے یہ لاہور نہیں پہنچے گا. اس وقت مجھے صرف یہ اطلاع ملی تھی, یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ 8 بجے پہنچنے کا فیصلہ اس نے کیوں کیا ہے. میرا خیال تھا, ذاتی خیال تھا کہ اس نے کچھ غنڈہ گردی, کچھ دنگا فساد, کچھ اس طرح کی بات کرنی ہوگی. اس کے لیے جب جلسہ ختم ہو جائے گا تو یہ لوگ جلوس لے کر پہنچے گا اور کہے گا جلسہ کیوں ختم کیا, میں تو جلسہ دوبارہ شروع کرتا ہوں. اس طرح کا میرا اپنا ایک خیال تھا. لیکن پھر آج پتہ چلا کہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جناب جلسہ گاہ میں پہنچوں گا ہی نہیں, تقریر کی نوبت ہی نہیں آئے گی, یہ وعدہ کیا تھا. چنانچہ یہ کل 1:30 بجے پشاور سے اس کا جلوس ثوابی کے لیے روانہ ہوا. اگر جلسے کا ٹائم 3 بجے تھا یا 4 بجے تھا, یا اس نے 6 بجے پہنچنے کا بھی ارادہ رکھا ہوتا, تو یہ 1:30 بجے کیوں لے کر جلوس نکلا؟ اس سے تو بہت پہلے نکلنا چاہیے تھا. اور پھر رستے میں جگہ جگہ یہ رکا ہے, اور رک کر اس نے ڈرامے کیے ہیں. ڈرامے کیا کیے ہیں؟ اپنے 50-60 آدمی کو ساتھ لیا, گاڑی سے اترا اور پیدل بھاگنا شروع کر دیا لاہور کی طرف. گاڑیاں پیچھے پیچھے یا آگے آگے بھاگ رہا ہے. کوئی 10, 15, 20 گز بھاگا اور اس کے بعد دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا. اس ڈرامے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جلوس مزید لیٹ ہو, جلسہ ختم ہونے کے بعد ہی لاہور پہنچے. پھر یہ جب لاہور کے قریب پہنچا, فیروز والا کے آس پاس پہنچا, تو وہاں اس نے اتر کر اپنی کلاشن کوف نکالی اور منی بسیں جو ہوتی ہیں, ویگنیں, وہ جو کوچ ٹائپ بسیں ہوتی ہیں, اور ٹرک, اور ان کے شیشے توڑنے شروع کر دیے کلاشن کوف کے بٹ مار مار کر. کسی دنیا میں کسی وزیر اعلیٰ کو دیکھا آپ نے ایسا کام کرتے ہوئے؟ کسی وزیر اعلیٰ کو چھوڑیں, کسی وزیر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو یہ ڈرامہ ایک طرف تو اس نے کارکنوں پر وہ اپنا کلچر دکھایا, جو کارکنوں کا کلچر ہے پی ٹی آئی کا, یہی ہے نا, توڑ پھوڑ کا کلچر. اور دوسری طرف اس سے لیٹ ہونے کا بہانہ اور بنا. اور پھر اس کو اطلاع مل گئی کہ جناب جلسہ تو ختم ہو گیا ہے. پولیس نے اسٹیج پر پہنچ کر اسٹیج خالی کرا لیا, قائدین چلے گئے, حاضرین چلے گئے. تو پھر یہ اس نے دوبارہ سپیڈ پکڑی اور جلسہ گاہ پہنچا, اور وہاں جو 2.5 ٹوٹرو موجود تھے, کچھ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے, ان سے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے حاضری لگوا دی, السلام علیکم, اور کہہ کر یہ چلا گیا. یہ طے تھا کہ اس نے لاہور میں تقریر نہیں کرنی, یہ معاہدہ تھا. اور اس نے معاہدہ عمران خان سے کیا تھا, وعدہ کہ 30,000 لاؤں گا, وہ تو پورا نہیں کیا, وہ پورا کر ہی نہیں سکتا تھا. اور دوسرا وعدہ اس نے بہرحال پورا کر دیا. اب 8 ججوں نے جو کارنامہ انجام دیا, اس پر لطیفہ یہ ہوا کہ وہ گوہر جان جو ان کی نائکہ ہے پی ٹی آئی کی, اس نے ایک اور درخواست کر دی ہے کہ جناب وہ جو 8 رکنی وضاحت جاری کی تھی نا, ویسے ہی اسی طرح کی ایک وضاحت اور جاری کی جائے. بات نہیں بنی. لیکن اس دوران کام کیا ہوا, بڑا سنگین کام ہو گیا. لوگ پہلے تو سمجھ نہیں سکے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا. چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی رجسٹرار سے 9 سوالوں کے جواب مانگ لیے. وہ 9 سوال آپ نے پڑھ لیے ہیں. مثلا اس میں یہ سوال ہے کہ جس ریٹ پر یہ فیصلہ ہوا, وہ ریٹ کس نے دائر کی؟ الیکشن کمیشنر نے دائر کی, پی ٹی آئی نے دائر کی. اور اگر دائر کی تو کیا وہ پروسیجر کمیٹی کو, جو ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے, اس میں کوئی لے کر گیا؟ نہیں گیا. تو پھر اس کے بعد اس کی سماعت کیسے ہوئی؟ کیا اس پر کوئی کاز لسٹ بنی؟ کیا فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے؟ کس کمرہ عدالت میں اس کی سماعت ہوئی؟ اور پھر جو فیصلہ ہوا وہ کس کمرہ عدالت میں, چیمبر میں جاری کیا گیا؟ کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا کہ فیصلہ ڈائریکٹ آپ یعنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں. یعنی اگر اس طرح کام چلے تو پھر تو جناب یہ ہوگا کہ
کہ ایک سائل ٹی وی پر آ کر کہے گا کہ جناب یہ میرا کیس ہے اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میرا انصاف کیا جائے، اور جج صاحب جو ہیں وہ گھر کے اندر سے واٹس ایپ پر اپنا فیصلہ لکھ کر بھیج دیں کہ میں نے سائل کی شکایت یہ سنی ہے، ٹی وی پر وہ بات کر رہا تھا تو میں اس پر یہ فیصلہ سناتا ہوں، مجرم کو سزائے موت سنا رہا ہوں۔ تو یہ تو ان 8 ججوں نے یہ کام کیا، اور آپ خود پی ٹی آئی کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہماری ججوں کے ساتھ، ہماری عدلیہ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ یہ 9 کے 9 سوال ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک سوال مس کنڈکٹ کا کیس ہے، تو مس کنڈکٹ کے 9 کیس ان 8 ججوں پر بنیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور اس کی نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ منصور شاہ وغیرہ اتنا تجربہ کار جج، اس کی عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی تھی جب اس نے یہ وضاحت اس طرح ویب سائٹ پر یعنی وہ عدالت کا جو پیج ہوتا ہے اس پر چڑھا دی انہوں نے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اور بہت سیریس اس کے نتائج نکلنے والے ہیں، یہ بہت ہی یعنی اپسیٹ ہو گیا ہے ان معاملات کے لیے۔ ایک رات پہ ایک دن پہلے پی ٹی آئی نے یہ خبر چلائی کہ جناب 8 ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اب ایک نیا آرڈر جاری کرنے والے ہیں۔ یہ جھوٹ تھا، 8 نہیں تھے، یہ جھوٹ تھا، اور آرڈر جاری کرنے والے ہیں اس میں جزوی طور پر صداقت تھی۔ قصہ یہ تھا کہ ایک نے دعوت نامہ دیا 13 کو، ایک نے 13 کو دعوت نامہ دیا کہ میرے گھر آؤ کھانا کھاؤ۔ کھانے کا بہانہ تھا، سازش کا فسانہ تھا، سازش کریں گے، کیا کریں گے پتہ نہیں کیا کرنا تھا، کوئی پریس نوٹ جاری کرنا تھا، بغاوت کا اعلان کرنا تھا، کیا کرنا تھا یہ تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ جو ریکارڈ پر بات ہے کہ اس نے 13 کو بلایا، اور ان 13 میں سے 3 آئے، 10 نہیں آئے۔ میں نے انٹرو میں شاید 14-13 کی بات، 14 اور 11 کی بات کر دی، تو نہیں، 13 کو بلایا، 14واں وہ خود تھا، 3 آئے، چوتھا وہ خود تھا، باقی 10 نہیں آئے۔ سازش نہیں ہو سکی، کھانا کھایا، 14 افراد کا کھانا تھا، 4 نے جتنا کھایا ہوگا، باقی 7 لے گئے ہوں گے یا کسی کو دے دیا ہوگا، واللہ عالم، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ لیکن یہ سازش بھی ناکام ہوئی، اور باقی 13 میں سے 6 نے تو آنا نہیں تھا، لیکن 7 سے ان کی امید تھی کہ 7 آئیں گے اور 8 مل کر کوئی دھماکہ کریں گے۔ تو وہ دھماکہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ 4 کے دھماکے اور 8 کے دھماکے میں فرق ہے، اور اگر 4 دھماکہ کرتے تو الٹا ان کا دھماکہ ہو جانا تھا کہ ارے یہ تو 8 تھے، 4 کیسے رہ گئے۔ چنانچہ انہوں نے پھر کھانا کھانے پر اتفاق کیا، کچھ بددعائیں وغیرہ دی ہوں گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔